السلام علیکم ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو میں حضرت استاد مولانا مفتی محمد اسرار صاحب کا بیان جس میں رزق سے متعلق بات ہوگی، ہم اس کو 3 حصوں میں اپلوڈ کریں گے۔ آج اس ویڈیو میں رزق کن چیزوں سے کم ہوتا ہے ان اسباب کو بیان کیا جائے گا۔ تو جس طرح سے آج پوری دنیا کے اندر رزق کی کمی اور تنگ دستی کی جو شکایتیں آتی رہتی ہیں، آپ بھی اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس کے آنے والے حصوں کو بھی ضرور سنیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائے۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہر آدمی پریشان ہے کاروباری لائن سے، اور روزی کے سلسلے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی پریشانی اور مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت کا سبب اس کی کرتوت ہوتی ہے، اور خود اسی کے کیے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اور ایسی روزی کے بارے میں بھی، رزق کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے روزی سے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت سے اسباب ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزی کو روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے عزیز مولوی اویس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بندے سے کہا کہ اس عنوان پر کچھ گفتگو ہو جائے اور کچھ بات ہو جائے کہ کیا اسباب ہیں روزی کو روکنے والے، تاکہ انسان ان سے بچے۔ تو اس سلسلے میں بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ صاحب ہدایہ کے ایک شاگرد ہیں علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تعلیم المتعلم، اس کے آخر میں ایک فصل قائم فرمائی ہے، فصل فی ما یجلب الرزق وما یمنعہ وما یزید فی العمر وما ینقص۔ اس فصل میں حضرت نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے وہ اسباب بیان فرمائیں گے کہ جو رزق کی کمی کا سبب بنتے ہیں، روزی کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چیزیں بیان فرمائیں گے کہ جن سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور جو رزق کو کھینچنے والی چیزیں ہیں، اسباب رزق۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ کن چیزوں سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ چوتھے نمبر پر وہ اسباب کہ جو عمر میں کمی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات ہے اسباب منع رزق، روزی میں کمی کرنے والے اسباب کیا کیا ہیں۔ اور دوسری چیز ہے اسباب رزق، رزق کو کھینچنے والے اور جن چیزوں کے اختیار کرنے سے روزی خوب ملتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، تو کیا اسباب ہیں۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایسے وظائف و اوراد جو رزق میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں، روزی میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں، تو وہ اوظاف اوراد تاکہ ان کو اختیار کرے اور یہ روزی کا مسئلہ، روزی کی پریشانی دور ہو۔ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر فإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا ٹال سکتی ہے، اور عمر میں برکت کا سبب اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا سبب جو رزق کو روکنے والا ہے وہ ہے گناہوں کا ارتکاب، معاصی کا ارتکاب۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، پکی سچی توبہ کرے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ گناہ کی وجہ سے انسان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں جو اس کا عذاب ہوگا وہ تو الگ ہے، لیکن دنیا میں بھی بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کاروباری لائن سے بڑی پریشانیاں سامنے آتی ہے۔ حضرت نے یہ حدیث شریف نقل فرمانے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ گناہ یہ رزق کو روکنے کا سبب ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ مخصوص گناہ جو رزق کے روکنے کا خاص سبب بنتے ہیں وہ بیان فرمایا کہ خاص طور سے جھوٹ یہ فقر و فاقے کو لاتا ہے۔ آج دیکھیے جھوٹ کے اندر امت کس طرح مبتلا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے کاروباری تک ہر آدمی جھوٹ میں مبتلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ذرا سے نفع کے لیے، 1-2 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ نفع اس کا وقتی ہوا اور نقصان اس کا دائمی ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ سے کاروبار میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی حضرت نے فرمایا وَكَذَا نَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ، یہ بھی ہمارے اندر ایک بڑی کمی پائی جاتی ہے، صبح کا سونا یہ بھی رزق کو روکتا ہے، روزی سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے الصبحۃ تمنع الرزق، کہ صبح میں سونا یہ رزق کو روکتا ہے، روزی سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح تک سوتے رہتے ہیں، تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروباری لائن سے پریشانی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ پریشانیوں کو ہم نے خود بلا رکھا ہے، پریشانیوں کے اسباب کو ہم نے خود اختیار کر رکھا ہے۔ تو جھوٹ سے بچے اور ایسے ہی صبح جلدی بیدار ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور فجر کا اہتمام کریں، صبح ہی اٹھ جائیں۔ صبح اٹھنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اب اٹھتے دیر سے ہیں، 12 بجے دکانوں پر جاتے ہیں تو پھر تو پریشانیاں ہی آئیں گی۔ ایسے ہی فرمایا وَكَثْرَةُ النَّوْمِ تُورِثُ الْفَقْرَ، کہ زیادہ سونا یہ بھی فقر لاتا ہے، فقر و فاقہ لاتا ہے۔ بس صحت کے لیے جتنی نیند ضروری ہے آدمی اتنا ہی سوئے، دن بھر سوتے رہنا، رات بھر سوتے رہنا یہ بھی فقر و فاقے کا سبب بنتا ہے۔ آدمی ضرورت کے بقدر سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو معاش کے لیے اللہ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لیکن آج ہم الٹے چل رہے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ تو ہم اپنی ان عادتوں کو بدلیں، جبھی ہمیں پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ علماء نے فرمایا من کثر الرقاد حرم المراد، جو آدمی زیادہ سوتا ہے وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مختصر سی زندگی ہے، اس کو کام میں لائیں، اس کو بیکار سونے میں نہ گزاریں، فضول کاموں میں نہ گزاریں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کی قدر کریں۔ یہ چند اسباب ذکر کرنے کے بعد جو رزق سے محرومی کے سبب ہیں، اور روزی میں، رزق میں، کاروبار میں جن سے پریشانی آتی ہے، اس کے بعد پھر علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 اسباب بیان فرمائے کہ جو رزق کو کم کرنے والے ہیں، رزق کو روکنے والے ہیں۔ ان کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا فرمایا
नंगा होकर सोना। नंबर 1 नंगा होकर सोना। नंबर 2 नंगा होकर पेशाब करना। नंबर 3 नापाकी की हालत में खाना खाना। नंबर 4 किसी पहलू पर टेक लगाकर खाना खाना। हदीस शरीफ के अंदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला आकुलु मुत्तकियन, मैं टेक लगाकर नहीं खाता हूँ। तवाज़ो के साथ सुन्नत तरीक़े पर आदमी उकड़ू बैठकर या एक पैर पर बैठकर खाना खाए। नंबर 5 दस्तरखान पर गिरी हुई चीज़, रोटी वगैरह के टुकड़ों को हल्का समझकर फेंक देना। हदीस पाक में रोटी की इज़्ज़त का हुक्म है, तो ऐसा ना करें। नंबर 6 प्याज और लहसुन के छिलके जलाना। इसको भी अल्लामा ज़रनुजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रिज़्क़ को रोकने वाले असबाब में ज़िक्र फरमाया है। नंबर 7 रात में रुमाल वगैरह से झाड़ू देना। रात में रुमाल वगैरह से झाड़ू देना। हाँ, वैसे अगर झाड़ू की ज़रूरत है तो झाड़ू से दीजिए, कपड़े से नहीं। नंबर 8 घर में कचरा छोड़ देना, सफाई ना करना। नंबर 9 मशाइख और बुज़ुर्गों के आगे चलना, इसलिए कि बेअदबी है और उनकी नाकदरी है। हदीस शरीफ में बड़ों का अदब, उलमा व मशाइख की कदर करने का हुक्म है। नंबर 10 वालिदैन को उनके नाम से पुकारना, इसलिए कि ये चीज़ भी उनकी ताज़ीम के ख़िलाफ़ है। वालिदैन को नाम से पुकारना उनकी ताज़ीम के ख़िलाफ़ है। उनको अदब के साथ, अज़मत के साथ पुकारें। नंबर 11 किसी भी लकड़ी से खिलाल कर लेना। कोई भी चीज़ उठाई, माचिस की तीली उठाई नीचे से पड़ी हुई, उससे खिलाल कर लिया, तो ये भी गलत चीज़ है। इसलिए कि हर किस्म की गिरी पड़ी लकड़ी का पाक साफ़ होना यकीनी नहीं होता, मालूम नहीं हो कैसी लकड़ी है, कैसी चीज़ है। नंबर 12 कीचड़ और मिट्टी से हाथों का धोना, यानी हमेशा का मामूल बना लेना कि हाथ धोते वक्त पहले उनको मिट्टी कीचड़ से साफ़ करें। यानी यहाँ कभी पाखाना करने के बाद मिट्टी से अपना हाथ धोना, मिट्टी लगा लेना पहले, फिर पानी से हाथ धोना ताकि वो बदबू ज़ाइल हो जाए, तो ये तो हदीस शरीफ से साबित है। लेकिन हमेशा का ऐसा मामूल बना लेना हर वक्त, ये ठीक नहीं है। नंबर 13 चौखट पर बैठना। नंबर 14 दरवाज़े के किसी किवाड़ पर टेक लगाकर बैठना। नंबर 15 पेशाब खाना या पाखाना की जगह में वज़ू करना, इसलिए कि वज़ू पाकी है, जिसे पाक जगह बैठकर करना सुन्नत है। नंबर 16 बदन पर कपड़े को सीना, यानी कपड़ा फट गया है और बदन पर पहने उसको सीना। नंबर 17 पहने हुए कपड़े से चेहरा खुश्क करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दामन से या आस्तीन से अपना चेहरा साफ़ कर लेते हैं, ये गलत है, अलग से कपड़ा होना चाहिए इस काम के लिए। नंबर 18 घर में मकड़ी के जाले छोड़ना, ये भी रिज़्क़ को रोकने वाले असबाब में से है। इसमें भी हमारे अंदर बहुत कोताही पाई जाती है। नज़ाफ़त, सफाई, जिसको आधा ईमान कहा गया है, वो हमारे अंदर से बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। तो ये जाले छोड़ना, ये भी रिज़्क़ से महरूमी और रिज़्क़ को रोकने वाले असबाब में से है। नंबर 19 नमाज से लापरवाही बरतना। नमाज से लापरवाही, गफलत बरतना। गफलत बरतने की 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि आदमी बिल्कुल ही ना पढ़े, ये भी गलत है। दूसरी सूरत ये है कि गफलत के साथ तादील अरकान और खुशू और खुजू के बगैर पढ़े, तो ये भी लापरवाही में दाखिल है। तो नमाज एहतिमाम के साथ, तादील अरकान के साथ, खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह इससे उखरवी फ़ायदों के साथ साथ दुनियावी फ़ायदा ये होगा कि रोज़ी में बरकत का सबब बनेगा। नंबर 20 नमाज फ़जर के बाद मस्जिद से निकलने में जल्दी करना, इसलिए कि फ़जर का वक्त ये ख़ास फ़रिश्तों की ड्यूटी बदलने का वक्त है। तो नमाज फ़जर के बाद थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जाए, अल्लाह का ज़िक्र कर ले, तिलावत कर ले। नंबर 21 बाज़ार जाने में जल्दी करना, बिला ज़रूरत बाज़ार चला जाए या मामूली सी ज़रूरत से जो घर के करीब भी पूरी हो सकती है बाज़ार चले जाना, तो ये भी सही नहीं है। नंबर 22 बाज़ार से लौटने में देर करना, इसलिए कि बाज़ार तो गफलत की जगह है।
حدیث شریف کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بری جگہ بازار ہے۔ بازار آدمی جائے، ضرورت سے جائے اور ضرورت پوری کر کے فوراً واپس ہو جائے، اور وہاں پر چوتھے کلمے کا ورد رکھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ نیکیاں، اور 10 لاکھ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 لاکھ درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اس دعا کو پڑھنے کے لیے بازار میں تشریف لے جاتے۔ کتنی بڑی فضیلت، 10 لاکھ گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 10 لاکھ درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو بلا ضرورت بازار میں نہ جائے، ضرورت سے جائے، اور جب بازار میں جائے تو اس دعا کا اہتمام رکھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 23، وشراء کسیرات الخبز من الفقراء السؤال۔ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق کو روکنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے مانگنے والے فقیروں سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا۔ نمبر 24، اولاد کے لیے بد دعا کرنا۔ نمبر 25، برتنوں کو نہ ڈھانکنا۔ نمبر 26، پھونک سے چراغ بجھانا۔ یہ تمام چیزیں تنگی کو لاتی ہے۔ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عرف ذلک بالآثار، کہ یہ سب باتیں آثار صحابہ سے معلوم ہوئی۔ نمبر 27، ٹوٹے ہوئے قلم سے لکھنا، یا ایسا قلم جو کسی چیز سے بندھا ہوا ہو اس سے لکھنا، یہ بھی رزق کو روکنے والے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 28، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی کرنا۔ نمبر 29، والدین کے لیے دعا نہ کرنا، کیونکہ قرآن کریم میں ان کے لیے رحمت کی دعا کا حکم ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ نمبر 30، بیٹھ کر امامہ باندھنا۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے۔ نمبر 31، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا یہ بھی رزق کو روکنے والے اسباب میں سے ہے، بیٹھ کر پاجامہ پہننا چاہیے۔ نمبر 32، فقراء سے بخل کرنا، کوئی مانگنے کے لیے آیا اس کو کچھ نہ دینا، کنجوسی سے کام لینا، یہ بھی رزق کو روکنے والے اسباب میں سے ہے۔ بخل یہ بہت بری صفت ہے، یہ اللہ سے دور کرنے والی صفت ہے۔ حدیث شریف میں لا يدخل الجنت بخیل، جنت میں بخیل کبھی داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 33، ضروری خرچ میں بھی تنگی کرنا ہے، کنجوسی ہے یہ بھی۔ نمبر 34، اسراف اور فضول خرچی کرنا یہ منع ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ نمبر 35، التہاون فی الامور، دینی اور دنیاوی کاموں میں لاپرواہی برتنا، سستی کرنا، کاہلی کرنا، اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ کاہلی، سستی، حدیث شریف میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، عاجز ہونے سے، اور سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کسل اور سستی کہتے ہیں کہ بدن میں تو طاقت ہے کام کرنے کی لیکن دل نہیں چاہ رہا، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ یہ بھی غلط چیز ہے، بری چیز ہے بہت، کہ انسان میں طاقت ہونے کے باوجود دل نہیں چاہ رہا کہ یہ کام کرو، تو یہ سستی ہے، کسل ہے۔ اور عجز کہتے ہیں کہ بدن میں ہی طاقت نہ رہے، دل تو چاہیں لیکن بدن میں طاقت نہ رہے، تو
تو حدیث شریف کے اندر دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کے اندر بخل سے، کنجوسی سے، ایسے ہی قرض سے اور سستی، کاہلی، سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ اسباب تھے جو رزق کو روکنے والے ہیں، جو روزی میں کمی کا سبب بنتے ہیں، روزی سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ ان سب سے ہمیں بچنا ہے اور ان چیزوں کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام کاروباری پریشانیوں کو